اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو سنو، آج طے کرو کہ ہم ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ قوم کے نوجوان ساتھیوں بزرگوں، آپ یمن چلے جائیے، آپ قطر چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، کسی خطے میں چلے جائیے، اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کے باپ اگر ناراض ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ سنو قوم کے نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اگر ماں بد دعا دے دے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، اگر آپ کے باپ بد دعا دے دے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ نام مالک ابن دینار ہے اور ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم بلخی ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مالک ابن دینار بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اس نے خواب میں یہ پوچھا کہ اے بار الہ، لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے آئے، کیا سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ کہا سارے لوگوں کا حج تو قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کا نام کیا ہے؟ کہا نام اس کا ابراہیم بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا بلخ کے خیمے میں ملیں گے۔ جب مالک ابن دینار کی آنکھ کھلتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے ابراہیم بلخی کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد معلوم کرتے ہیں اس میں ابراہیم نامی کوئی شخص ہے، تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں ہاں ابراہیم نامی شخص ہے، اللہ والا ہے، 24 حج کر چکا ہے۔ جب حج کا موسم آتا ہے، جب عمرے کا موسم آتا ہے، سارے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ اس کی تعریف پر تعریف کر رہے ہیں۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا کہ پہاڑ کے ارد گرد، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جیسے ہی مالک ابن دینار وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ابراہیم بلخی نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کرتے ہیں، جانتے نوجوان ساتھی بزرگوں، ابراہیم بلخی نے مالک ابن دینار سے یہ کہا کہ آپ مالک ابن دینار ہو؟ کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے پتا ہے کہ آپ مالک ابن دینار ہو۔ مالک ابن دینار نے کہا آپ کیا ابراہیم بلخی ہو؟ کہا میں ابراہیم بلخی ہوں۔ کہا کہ مالک ابن دینار یہ بتلاؤ تم کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کہا نہیں، جس مقصد سے تم یہاں میرے پاس آئے ہو وہ مقصد بتلاؤ۔ کہا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ مالک ابن دینار سے ابراہیم بلخی نے یہ کہا اے مالک ابن دینار، تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو ابراہیم بلخی ہر سال حج پر آتا ہے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے آواز آتی ہے سارے لوگوں کا حج قبول ہوا، اے ابراہیم بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ تم ماں کا قاتل بیٹا ہے۔ مالک ابن دینار اور قریب گئے، اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا آخر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ میں ماں کا قاتل بیٹا ہوں۔ کہا تم نے ماں کو کیسے قتل کیا؟ کہا رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، میری ماں تندور پر روٹی بنا رہی تھی، میں نے ماں سے نشے کی حالت میں روٹی مانگی، میری ماں نے مجھے روٹی دینے سے منع کر دیا۔ میری ماں نے یہ کہا کہ کم از کم تم روزہ نہیں رکھتے، روزے دار کا خیال تو کر لو۔ میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو ایک تھپڑ مارا، میرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے میری ماں تندور میں گری اور گرنے کے بعد وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ مالک ابن دینار سنو، میں پوری رات نشے میں رہا، جب صبح میرا نشہ اترا، جب میری شریک حیات، جب میری بیوی جب اپنے مائکے جانے لگتی ہے، الماری سے کپڑا نکالتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میری شریک حیات، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے میں ماں کے قاتل کے ساتھ ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہا کون ہے ماں کا قاتل؟ کہا ابراہیم بلخی ماں کا قاتل ہے۔ کہا جیسے میں نے سنا، میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ سنو مالک ابن دینار، میں نے ایک ہاتھ میں کلہاڑا لیا، اس کلہاڑے سے میں نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ اور جاننا چاہتے ہو مالک ابن دینار، جب حج کا موسم آتا ہے میں حج کے لیے آتا ہوں، عمرے کے لیے آتا ہوں، میرے پاس جتنی زمینیں تھی، میرے پاس جتنی جائیداد تھے، میں نے سارے کی ساری زمینوں کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، میں نے مال و زر کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ لیکن مالک ابن دینار، جب میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، سارے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہوں آواز آتی ہے اے ابراہیم بلخی سارے لوگوں کا حج قبول ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ تو ماں باپ کا قاتل بیٹا ہے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟